لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ شانوں نے قصے بیان فرمائے، اس میں بھی ہمارے لیے تربیت ہے۔ سب سے بڑی تربیت تو ہماری یہ ہے کہ شرک سے بیزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ شانوں نے مقام عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو اللہ نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیل کو، ابراہیم کو کئی موقعوں پر آزمایا، وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ بچپن سے جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، آج میں اس سے آگے گفتگو کروں گا جہاں پچھلے جمعے بات ختم کی تھی۔ بچپن سے قربانیاں شروع ہوئی، آزمائش شروع ہوئی، جوان ہوئے تو بت توڑ دیے، سارے بت توڑ دیے تو قوم نے پکڑ لیا اور آگ اکٹھی کی، اور پھر آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے ڈال دیا۔ 40 دن اس آگ میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور دیکھنے میں آگ ہے لیکن تاثیر میں گل گلزار ہے۔ آگ سے جب نکالا گیا، آگ ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی تو پہلے ہی ہو گئی تھی، تو آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ نمرود کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 حکمران ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمان حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر یہ نمرود اور بخت نصر۔ اس کو بعض حضرات بخت نصر پڑھتے ہیں، یہ لفظ بخت نصر ہے، بخت نصر۔ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ بعض مورخین نے اختلاف بھی کیا ہے کہ نہیں، پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت نہیں کی، لیکن دنیا کے اکثر حصے پر انہوں نے حکومت کی۔ یہ نمرود کو دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور پھر زندہ کرے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک جو تھا اس کو سزائے موت دی جا چکی تھی، سنائی جا چکی تھی، ابھی اسے سزائے موت دینی تھی، اس نے اس کو رہا کر دیا، اور دوسرا جس کو سزائے موت نہیں سنائی گئی تھی اس کو قتل کروا دیا۔ یہ دیکھو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں میں موت دوں۔ بادشاہت تو تھی لیکن اس کھوپڑی کے اندر عقل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ وہ تو فرما بھی سکتے تھے کہ میرا اللہ تو جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، تو یہ جو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، دلیل تو دے سکتے تھے نا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی اس بات پر، اور فرمایا دوسری دلیل دی۔ دوسری دلیل یہ دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، عقل نہیں تھی نا۔ اور یہاں بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ مغرب سے طلوع کر۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتا۔ ایمان نہیں لایا۔ یہ تکبر انسان کو حق بات تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ چلتی رہی دعوت، تبلیغ کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، یہاں تک کہ نمرود نے کہا کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ اپنا لشکر بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے لشکر بھیجا۔ کون سا لشکر بھیجا؟ مچھروں کا۔ نمرود نے بھی اپنا لشکر تیار کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بھی مشرق سے یا مغرب سے کالی اندھیری کی شکل میں ایک لشکر بھیجا۔ اندھیرا چھا گیا،
اور یہ اللہ کا لشکر نمرود کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے دیکھتے لشکر کو تہس نہس کر دیا مچھروں نے، اور ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھسا جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور سجدہ کرواتا تھا، جو آتا تھا اسے سجدہ کرواتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا۔ اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ مچھر جب اندر، لنگڑا مچھر اندر جا کر دماغ کو کھاتا تھا تو اسے تکلیف ہوتی تھی، اور جب اس کے سر پہ کچھ مارا جاتا تھا یا کم ہو جاتا تھا، اس نے 2 بندے مقرر کر دیے کہ جو تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر میں جوتے مارتے تھے۔ جو تخت پہ بیٹھ کے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اسی تخت پر بٹھا کر اس کے سر میں جوتے لگوائے، اسی حالت میں مر گیا۔